إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إلى الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور بر وقت جو امت کے پیشوا، رہبر، رہنما اور اگوا ہیں. حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں نماز کی فضیلت کے تعلق سے
میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت کو بیان کیا تھا۔ آج نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جو 30 پاروں کے اوپر مشتمل ہے، تقریباً 700 جگہوں پر 700 جگہوں پر نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، 700 جگہوں پر۔ اب اگر اس کو ہم قرآن کو کھولیں اور اس کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا موجود نہیں ہے جس صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے حوالے سے بیان نہ کیا۔ 700 جگہوں پر بیان کیا نماز کے حوالے سے۔ اور نماز ہی وہ اصل عبادت ہے، اہم عبادت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر، معراج کی رات اپنے پاس بلا کر 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جتنا اوپر لے جانا چاہا آپ کو، وہاں لے جا کر بطور تحفہ اور ہدیہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی اہم عبادت کو آپ کے حوالے کیا، پوری امت کے حوالے کیا۔ اور حیرانی کی بات تو تب ہے کہ پہلے 50 وقت کی نماز فرض تھی، اگر باقی رہتا تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا؟ 5 وقت میں تو ہمارا یہ حال ہے، اگر 50 وقت کا باقی رہ جاتا تو ہم اور آپ کیا کرتے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ جود و عطا والا ہے کہ ہم 5 پڑھتے ہیں 50 کا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ 5 صرف پڑھتے ہیں، ثواب کتنے کا ملتا ہے؟ پورے کا پورے 50 کا اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ نماز کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت کی آیت ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَى الْكِتَابِ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ پہلی بات اس آیت کے اندر بیان کیا، یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے آپ۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، نماز کو قائم کیجئے، نماز پڑھیے، نماز کی حفاظت کیجئے۔ اس کے بعد میں نماز کے فوائد کا ذکر کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ بے حیائی، فحش گوئی، ایسا کلام جس سے لوگوں کے درمیان میں برائیاں عام ہو جائیں، اور ایسی برائی فحش اس کو کہیں گے کہ جب انسان کا جو نفس ہے یہ ان کنٹرول ہو جائے، شہوت انسان کے اوپر مکمل طور سے غالب ہو جائے، یعنی شہوت غالب ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے، بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام فحشا ہے۔ اور جب ظاہر سی بات ہے انسان کے اوپر خود کا شہوت جب غالب ہوتا ہے تو آدمی زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ایسی کام کرتا ہے جو بڑی خطرناک ہے۔
اس کو فحشا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھائی نماز انسان کو فحش کاموں سے روک دیتی ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغی کا استعمال کیا. بغی ایسی برائی کو کہیں گے, ہر غلط کام کو کہیں گے, لیکن ایسی برائی کو کہیں گے کہ آدمی کبھی اپنے جوہر جلال میں آ جاتا ہے. طمع اور لالچ کی وجہ سے جو انسان برائی کرتا ہے, کوئی طمع ہے, لالچ ہے, حرص کی وجہ سے کوئی برائی کرتا ہے. آدمی غرور میں آ کر, تکبر میں آ کر, گھمنڈ میں آ کر کوئی برائی اور خطرناک کام کرتا ہے, اس کا تعلق اسی بغی سے ہے. تو نماز کا کام کیا ہے؟ دونوں برائیوں سے روک دیتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, اور ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو بھی کرتے ہیں, چاہے رات کے اندھیرے میں کرے اور چاہے جن کے اجالے میں کرے, لوگوں کے سامنے کرے یا لوگوں کی نگاہوں سے ہٹ کے کریں, کہیں بھی کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال سے باخبر ہے, سب جانتا ہے, سب دیکھتا ہے. کہیں بھی کرو اللہ سب سے باخبر ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں احادیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیا فضیلت بیان کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہوں, بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے, ایو احب العمل الی اللہ عز وجل, سوال کتنا بہترین کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتلائے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال ہی یہی کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے, اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. وقت ہو جائے, ٹائم ہو جائے تو ٹال مٹول نہیں کرنا, ابھی پڑھ لیں گے نہیں کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے, ایسا کچھ نہیں. نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عملوں میں سب سے محبوب عمل ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ. اس کے بعد میں سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بعد میں کون سا عمل؟ کہا ثم بر الوالدین, والدین کے ساتھ میں احسان کرنا, بھلائی کرنا, نیکی کرنا, ان کو خوش رکھنا. دوسرے نمبر کا عمل ہے یہ, اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ میں بھلائی کریں, احسان کریں, ان کو خوش رکھیں, ان کو تکلیف نہ دیں. اس کے بعد میں انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتلائے, اس کے بعد میں کہا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا سب سے پہلے بیان کیا ہے وہ نماز ہے. نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے, اور نماز سے ہم بہت دور ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ یہ بتلاؤ, اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی نہر ہو, پانی بہنے والی نہر ہو, اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو, یغتسل فیہ, اس میں غسل کرتا ہو 5 مرات, 5 مرتبہ,
हल यबका मिन दरनिही शैउन, अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे साहबा ये बतलाओ क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? फकालो ला यबका मिन दरनिही शैउन, तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने कहा कि अल्लाह के नबी उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रह जाएगा, जर्रा बराबर बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कज़ालिका मसलुल खमसिस सलवात। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया यही मिसाल 5 नमाजों की है। यमहुल्लाहु खताया अल्लाह बिहिन्नल खताया, यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। अल्लाह तबारक व तआला जैसे उसके जिस्म पर 5 वक्त अगर उस जो है नहर के अंदर वो नहाता है, गुस्ल करता है, कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा, बिल्कुल मिसाल यही मिसाल 5 नमाजों की है। अगर कोई आदमी 5 वक्त अल्लाह के दरबार में आकर के नमाज पढ़ता है, रुकू और सुजूद करता है, तो ये नमाजें उसके सारे गुनाहों को मिटा देंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे ही अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत के अंदर बयान किया, खुश हो जाओ मुसलमानों, फरिश्ते तुम्हें आवाज देते हैं, फरिश्ते पुकारते हैं। तिबरानी की रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि मलिकन युनादी इंदा कुल्ली सलातिन, अल्लाह के एक फरिश्ता मुकर्रर है जो हर नमाज के वक्त पुकारता है, कोमो या बनी आदम, कोमो ए आदम के औलाद, खड़े हो जाओ, इला नीरानिकुम, और अपने उस आग को बुझा दो जिसको तुमने अपने गुनाहों के जरिए से जलाया है। अल्लाह, अपने गुनाहों से भड़काया है, उस आग को जला दो। एक फरिश्ता हर नमाज के वक्त में पुकार पुकार कर कहता है कि खड़े हो जाओ, आओ अल्लाह के दरबार में, आओ नमाज की तरफ, और अपने उस आग को बुझा दो जिसको तुम लोगों ने अपने गुनाहों से भड़काया है। अल्लाह अकबर। पता क्या चला इस रवायत से? अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है, 5 नमाजों की हिफाजत करता है, तो उस नमाज की बरकत की वजह से जो उसने गुनाह किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम गुनाहों को मिटा देता है, खत्म कर देता है, उसको खाकिस्तर कर देता है, हाँ, उसको धुल देता है। एक रवायत के अंदर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, ये भी तिबरानी की रवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस रवायत को सही कहा है, इन्नल मुस्लिमा युसल्ली, बेशक जब मुसलमान नमाज पढ़ता है, खतायाहु मरफूअतुन अला रासी, तो उसके गुनाह उसके सर के ऊपर बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब नमाज पढ़ता है तो उसके जो गुनाह होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म से निकाल कर उसके सर के ऊपर कर देता है, और जैसे ही सजदे के अंदर जाता है, वो अल्लाह अकबर कहकर के सजदे के अंदर जाता है, सजदे में जाता है तो सारे गुनाह जमीन पर गिर पड़ते हैं, और जब नमाज से फारिग होता है तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उसके सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं, सारे गुनाह जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये नमाज की फजीलत है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी के पास में बैठा हुआ था, एक शख्स आता है और अल्लाह के नबी से सवाल करता है कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, खतरनाक गुनाह कर दिया, आप मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए। ऐसा गुनाह कर दिया है कि अब हद लाजिम हो गया है, यानी उसके अपने जान के मुताबिक, उसे जो है अपने अक्लो फहम के मुताबिक, अपने दिमाग के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक जो गुनाह किया था, उसको ऐसा लग रहा था कि ये गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी वजह से क्यों ना क्यों हमारे ऊपर हद जारी हो जाएगा। अल्लाह के नबी के पास आता है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि मैं बैठा हुआ था, अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है कि अल्लाह के नबी हद जारी कीजिए, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के नबी ने उससे कोई सवाल नहीं किया उस गुनाह के ताल्लुक से, क्या किया, कौन सा गुनाह किया, कब किया, क्यों, कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के नबी ने कुछ पूछा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया।
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور وہ آدمی بھی اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ لیا۔ نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو گئے، وہ آدمی پھر سے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی حد جاری کیجئے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے، کیا بات ہے، نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ آدمی جو اپنی سوچ کے مطابق سمجھ رہا تھا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، حد لاگو ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ابھی میرے ساتھ میں ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے تو پھر کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں بار بار سوال کر رہا ہے، کیوں بھاگم بھاگ کر رہا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ ذَنبَكَ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے، تیرے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو نے ابھی میرے پیچھے نماز پڑھ لی ہے نا، یہ نماز کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ ترمذی کی ایک عجیب و غریب روایت ہے، نماز کے فضیلت کے حوالے سے ایک عجیب و غریب روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ خواب کا تذکرہ اس طرح سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی بہترین شکل و صورت میں، عطاہ ربی، اللہ تبارک و تعالی اپنی بہترین شکل و صورت میں میرے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اللہ حاضر ہوں تیرے دربار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بتلائیے کہ یہ جو مقرب فرشتے، معزز فرشتے، یہ کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ میں نہیں جانتا کہ کس چیز کے بارے میں یہ مقرب فرشتے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو میرے دونوں شانوں کے درمیان میں بیچ میں رکھ دیا، اللہ کے نبی کے کندھے کے پیچھے سے، سر کے پیچھے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو رکھ دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینوں کے اندر محسوس کیا۔ اللہ اکبر، اپنے سینوں کے اندر محسوس کیا، اور پھر مشرق اور مغرب کے درمیان میں جتنی چیزیں تھیں سب کا علم مجھے ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مکفرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مکفرات کسے کہیں گے؟ ان اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اعمال گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ آپ نے جو گناہ کیا ہے وہ عمل آپ کرو گے تو وہ گناہ صاف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، دھل دیے جائیں گے۔ ان اعمال کے تعلق سے یہ فرشتے بات کر رہے ہیں، اور اللہ کی نظر میں مومنوں کا، موحدوں کا مرتبہ کیسے بلند ہوگا اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد وہ کون سے اعمال ہیں جس کے تعلق سے یہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں مقرب فرشتے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جماعت کے لیے اٹھنے والے قدم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جماعت کے لیے اٹھنے والے قدم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دل نہیں چاہ رہا ہے کہ وضو بنائے، بہت سردی ہے، آدمی بیمار ہے، نہیں چاہتا ہے کہ پانی کو چھوئے، دل نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹھنڈی بہت ہے، سردی بہت ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی مکمل وضو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
یہ ان اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک نماز پڑھ لی ہے، دل لگا ہوا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، دل لگا ہوا ہے مؤذن عصر کی اذان کب دے گا، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص ان پر عمل کر لے گا، اس کو پورا کر لے گا، اس کی پوری زندگی خیر پر ہوگی۔ گویا کہ پتہ کیا چلا، آدمی نماز پڑھ لے، مکمل طور سے وضو کر لے، ایک نماز پڑھے، دوسرے نماز میں اس کا دل اٹکا ہوا ہو، اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی ان کاموں کو پورا کر لے گا اس کی پوری زندگی خیر پر ہوگی، اور جب اسے موت آئے گی تو عین ایمان پر اس کی موت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی چیز، ایک مومن کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کی موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، مسلمان کی حالت میں ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت ایمان میں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسے موت آئے گی تو حالت ایمان میں ہوگی۔ اور آخری بات جو کی ہے لاجواب ہے، آب زر سے لکھنے کے لائق ہے، وہ آدمی جو ان تین کاموں کو کر لے گا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آدمی گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کے ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہو۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے جنم پاتا ہے، باہر آتا ہے تو کیسے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے، مکمل وضو کر لے، اس کے بعد میں ایک نماز پڑھے، دوسرے نماز کا انتظار کر لے، دل اٹکا ہوا ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی زندگی خیر پر ہوگی، اسے موت خیر پر آئے گی، یعنی حالت ایمان میں ہوگی، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسے آج ہی اس کے ماں نے اس کو جنم دیا۔ کتنی زبردست ہو، یہ نماز کی فضیلت ہے میرے بھائی اور دوست۔ اب ان سارے چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی نماز سے دور ہے تو بڑا بدقسمت ہے، نالائق اولاد، نکما اور نالائق اولاد۔ اپنے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں نا، مرتے وقت اپنے بیٹوں کو اگر کچھ نصیحت کرتے ہیں تو ان کو یاد رکھتا ہے، نکما اولاد بھی یاد رکھتا ہے، نالائق اولاد بھی کہتا ہے یار میرے باپ دادا مرتے وقت یہ بات کہہ گئے تھے لہذا ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ارے ہم تو نکموں سے گئے نکمے ہو گئے۔ کائنات کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے کانا آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا وقت ہے اور آپ کے منہ سے جو آخری کلمہ نکلا تھا اس کے بعد میں آپ نے کچھ نہیں کہا، آخری کلمہ جو نکلا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا اے میرے موت کے وقت میرے سامنے بیٹھنے والوں سن لو اور میرے امتیوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ نماز کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے نبی کا آخری کلام تھا، یہ اللہ کے نبی کا آخری کلام تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے آخری کلام کو ہم آپ بھول گئے ہیں، نماز کی حفاظت کرنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا، جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اب ماتحت میں خاص طور سے ہمارے اور آپ کی بیویاں ہو جائیں گے، ہمارے اور آپ کے نوکر ہو جائیں گے اور وہ سارے لوگ ہو جائیں گے کہ جو کوئی آدمی ذمہ دار ہے اس کے ماتحتی میں اگر کوئی کام کرتا ہے، اس کے نگرانی میں کام کرتا ہے تو اس کے حقوق کا خیال کرنا اللہ کے نبی کا یہ آخری کلام تھا۔ کتنے نکمے ہیں ہم کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلام پیش کیا ہے، آخری بات وصیت کی ہے، ہم اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ بڑی بدنصیبی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز ہمارے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے تعلق سے سوال کرے گا۔ ہم اتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ نماز کی حفاظت کیجیے میرے بھائی اور دوستو، نماز کی حفاظت کیجیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر نماز کی فضیلت کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے
ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله يعلم ما تصنعون۔